جب ماँ باپ بنتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کی اپنی ذات تو کسی ایک طرف رہ جاتی ہے۔ پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان کی ویل بینگ کے لیے کرتے ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے کرتے ہیں، ان کے بیسٹ فیوچر کے لیے کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تن من دھن سے وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسی بے شرمی، ایسی بے حیائی اور ایسی واہیاتی شاید ہی کوئی پیرنٹس کریں گے کہ اپنے بچوں کو فور سیل لگا دیں، پیدا ہوتے ہی بچوں کو بیچنا شروع کر دیں، اور مائیں بھی ہر وہ چیز جو چھپانے والی ہوتی ہے، جو انسان اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہوئے شرم فیل کرتا ہے، اس کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اولاد نہیں دی ہوئی ان کو اولاد سے نوازے، اور جن کو دی ہوئی ہے ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنی اولاد کی قدر کریں، ان کو بیچنے پہ نہ لگائیں۔ آمین ثم آمین، کیونکہ آج آپ جس اولاد کو بیچ رہے ہیں، یقین رکھیے کل آپ کا وہ بڑھاپا بیچیں گے۔ آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، ماں باپ کو بیچا جا رہا ہے، اولاد کو بیچا جا رہا ہے، پریگننسی کو بیچا جا رہا ہے، ڈیلیوری کو بیچا جا رہا ہے، اور جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں جو ہے ہمارا معاشرہ ڈوب چکا ہے۔ اس کے اندر صرف جاہل نہیں، وہ لوگ نہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کاغذ کی ڈگریاں تو لے لی ہیں لیکن شعور کی، ضمیر کی، غیرت کی، شرم کی کمی کا شکار ہیں، وہ بھی سب اسی بھیڑ چال میں شامل ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے اتنی تمہید کیوں باندھی ہے؟ ظاہر ہے تھمب نیل دیکھ کر آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر ایک بات کہوں گی، میری ایک بہن نے آج ایک کمنٹ کیا تھا کہ میں حیران ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا وے آف ارننگ نہیں ہے، آپ کو اس ارننگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کیسے دن میں 2-3 ویڈیوز بنا لیتی ہیں، کس طرح سے کانٹینٹ کریٹ کر لیتی ہیں، اور اگر یہ آپ کا سورس آف ارننگ نہیں ہے تو ایسا آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ تو میں نے ان کو کافی کمپریہنسو آگے سے رپلائی تو کر دیا تھا، بٹ جب آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو اٹس مائی ڈیوٹی ٹو آنسر یو۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بڑی بار بتا چکی ہوں، بہت بار بتایا ہے۔ فرسٹ آف آل، میرے پاس مین پاور کی کمی نہیں ہے، میرے پاس میتھس کمیونیکیشن اور کمپیوٹر دونوں کی الحمدللہ ڈسٹنکشنز کے ساتھ ڈگریز موجود ہیں۔ تو نارمل جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو کیتھارسس کرنے میں، انالیسس کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جس نے میتھس کمیونیکیشنز میں ڈگریز لی ہوئی ہوں، جس نے ہائر اسٹڈیز کی ہوں اسی فیلڈ میں، اس کے لیے ایسا جتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو ساری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے کوئی اپنی ڈگریز کو شو آف نہیں کرنا، صرف آپ کی تسلی کے لیے کہ جو چیز نارمل بندے کو شاید 1 گھنٹہ لگے گا اس کو انالیسس کرنے میں، اس کا کیتھارسس کرنے میں، مجھے شاید 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ دوسرا، آئی ایم تھینک فل، میرے کچھ سبسکرائبرز ہیں جو مجھے جب میں نے کوئی ویڈیو نہیں بھی دیکھی ہوتی تو مجھے اس کے کلپس، اس کے چنکس، اس کے لنکس جو ہیں وہ سینڈ کر دیتے ہیں، ساتھ میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ملکانی ضرور آپ دیکھیں۔ میں وہ دیکھ لیتی ہوں، اور ساری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پیشن لے کر چلتے ہیں، ایک چیلنج کے طور پہ لے کر چلتے ہیں، میں نے بہت بار کہانی ریپیٹ کی ہے کہ میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے کوئی اس طرح کا چینل چلانا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے کچھ بڑے یوٹیوبرز کو جن کی وجہ سے آج میں یوٹیوب پہ موجود ہوں۔ لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں، میں چاہوں تو میں سامنے بھی آ سکتی ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ جس چیز کے اگینسٹ میں ان لوگوں پر بات کرتی ہوں، میں خود کیوں سامنے آؤں گی؟ اور لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی، الحمدللہ اگر میں سامنے آؤں تو شاید یہ پورے مہینے میں اتنے ویوز نہیں لیتے ہوں گے جتنے میں ایک ویڈیوز پہ لے سکتی ہوں۔ میں یہاں پہ کچھ آف نہیں کر رہی، میں آپ کے ساتھ ریئلٹی شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ اگر میں نے سب کرنا ہو، پیسہ کمانا ہو، تو آپ مجھے بتائیں میں بیٹھ کے اتنی خواری کروں؟ میں بھی کیمرہ پکڑ کے جیسے اسلام آباد کی سڑکوں پہ خود نکل کر اور آپ کو ہاں ہاں یہ ہو کر کے تصویریں بناؤں، ویڈیو بناؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ مجھے بتائیے وہ زیادہ جو ہے وہ آرام سے کام ہونے والا ہے، یا یہ اس طرح سے ویڈیوز دیکھ کر ان کے اوپر انالیسس دینا، ان کے اوپر اپنا ریویو دینا، ریئیکشن دینا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے؟ تو ہمیشہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ یوٹیوبرز، ان کی زندگی کی جو مین ایکسٹریم ہے جہاں سے انہوں نے ارننگ کرنی ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب ہے، ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ جتنا یہ لوگ اپنے یوٹیوب سے کماتے ہیں نا، میں شاید اپنے ہیلپرز کو اتنا پے کر دیتی ہوں۔ اب یہاں پر آ کے مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ ملکانی آپ نے یہاں پر شو آف کی ہے، شو آف نہیں ہے۔ بار بار آپ جو کویسچنز کرتے ہیں اس کا رپلائی دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو ایک لائن میں لا کے آپ کھڑا نہیں کر سکتے۔ میں یہاں پر اپنی کوئی پرسنل بلانگنگز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، میں کچھ آپ کو ایسا نہیں دکھاتی، کچھ ایسا نہیں بتاتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر میں نے ویوز لینے ہوتے ہیں۔ کوئی ویڈیو چل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں چلتی تو اپنے ضمیر کے لیے جو بات کی ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے، دس از مور دین انف فار می۔ اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی میں رات میں، ابھی بھی جیسے میں رات میں بیٹھ کے جو ہے ویڈیو دیکھ رہی ہوں، آج میرا کوئی پلان نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کف بھی ہو رہی ہے اور تھوڑا سا مجھے تھروٹ انفیکشن بھی ہو رہا ہے،
لیکن وہی بات ہے کہ جب مجھے اس طرح سے آئے ہیں لنکس اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اپنا بھی ریویو دوں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، ایک چیز کو پیشن لے کر چل رہے ہیں، تو پھر آپ کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ چلیں اس پہ کام کر ہی لیں۔ تو یہاں پر آج جو ویڈیو شیئر ہوئی ہے مومنہ اور علی کی، کل سمینہ اور بلال نے اپنے بچے کو فور سیل کیا تھا، آج ان لوگوں نے بچے کو فور سیل پہ لگا دیا۔ وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آئے، اس کو چند لمحے ہوئے ہیں، اس کو بھی لگا دیا انہوں نے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایک عورت کے بڑی پرائیویسی کے مومنٹس ہوتے ہیں جب وہ ایک بچہ پیدا کرنے جاتی ہے، بہت ہو تو اس کی ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، بہن بھائی کو ساتھ ہو گیا، ادروائز یہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کی چیز ہوتی ہے۔ ان بے شرم لوگوں نے اس کو بھی کیش کرنے میں ذرا قباحت محسوس نہیں کی، ذرا شرم نہیں محسوس کی۔ وہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے بھی مٹکا لے کر یہ باجی پوری دنیا کو دکھاتی پھر رہی تھی، جھومتی مٹکتی لٹکتی مچکتی پتہ نہیں کیا کیا کرتی پھر رہی تھی، پیدا کرنے کے ٹائم پہ بھی ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے اس نے ویڈیو بنائی ہے، ریڈیکولس۔ پھر وہاں سے آنے کی بھی ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ بندہ، میں کہتی ہوں یہ بندہ ہے کہ چول ہے، سوری ٹو سی آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، بٹ دی مطلب ان لوگوں کے لیے یہ ورڈ بڑی چھوٹی چیز ہے۔ جب بندے کی غیرت مر جاتی ہے نا، وہ یہی کرتا ہے۔ وہ بیوی کو اس حالت میں، جب انسان کو اپنی بیوی کو چھپا کے رکھنا چاہیے، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، ویڈیو بنائی جا رہا ہے۔ وہ جس نے پھوپھی سے گٹی دلوانی تھی، آج پھوپھی کو بھی بول گئی، وہ پھوپھیوں کو تو اس نے گندا کر ہی دیا۔ مجھے بتائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا یہ پیسہ کما رہے ہیں، میں کہتی ہوں اس سے گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی جگہ پہ جا کے بچہ پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ وہ سیٹ اپ چیک کریں جہاں انہوں نے بچہ پیدا کیا، انتہائی گندی سندی قسم کی جگہ، اور پھر وہاں پہ بچے بھی ہیں، اور انمول ایز یوزول ساتھ ہے۔ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ جب بچہ پیدا کر کے آئیں گے حالت کیا ہوگی، ماں کس طرح کرا رہی ہے، ماں کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیسے لے کر آئے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر عورت کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو ہوگی نا، مومنہ نے کر دی نا ٹریننگ انمول کی، پیدا ہوتے ہی جو ہے بچی جو ہے نا ماں بن گئی ہے۔ شرم ان کی مر گئی ہے بالکل، پھوپھیوں کو، دادی کو، سب کو گندا کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، دادی وہاں موجود ہے۔ اب کل سے یہ بات آ رہی تھی کہ جی آپ یہ کہہ رہی ہیں سی سیکشن تو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسے ہوتا ہے، اس نے کیا غلط کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 100% صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کے اپنے منہ سے کہی ہوئی، ان کی اپنی حرکتیں سب کچھ بتا رہی۔ آپ نے نوٹس کیا تھا کہ عید پر یہ کہہ رہی تھی کہ میں عید پر نہیں گئی، اس نے ڈیلے کر دیا تھا اپنا سی سیکشن، لیکن جیسے ہی بلال نے اپنے بیٹے کا فیس ریویل پروگرام پیش کیا تو وہاں پر ایک دم سے مومنہ نے آپریشن کروانا تھا، چلے ہو سکتا ہے ایمرجنسی بھی ہوگی، پھر وہاں پہ بلال اور سمینہ کو شرم کرنی چاہیے تھی۔ جو سیٹ اپ اس دن لگایا تھا وہ ڈیلے بھی ہو سکتا تھا، کون سا اسی دن ان کی فلائٹ تھی، دو لوگ تھے اس کے اندر، ایک آمنہ اور ایک عمیر، اور دوسرا سمینہ کے پیرنٹس میں بھی کیا تھی، ماں اور بھائی تھے، یہ ڈیلے ہو کے ہو سکتا تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب انہوں نے کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے نا، چاہے وہ بیویاں ہوں یا پھر بچے ہوں، پھر یہ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سمینہ پہ بھی بہت تنقید ہوئی، وہ جس طرح سے باں باں کری تھی، میں نے بھی اس چیز پہ کیا، اس نے معصوم بچے کو سامنے لے آئی، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اللہ مومنہ کے بچے کو بھی سلامت رکھے، بیٹی ہے یا بیٹا، اس سے بالکل بھی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے۔ جو ماں باپ نے آج اس کو سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے اور اس بچے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آلدو کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، انتہائی غلیظ حرکت ہے۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا، اس نے جو کچھ کیا سو کیا، بڑے بچے بھی وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اسی غلاظت میں، اور پھر وہ بچی بڑی جو ہے وہ دادی کے ساتھ آ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ ایپیسوڈ وائز ان کی چیزیں جو ہے نا اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جن پھوپھیوں کو دادی کو اس نے غلط بنایا، انہی پھوپھیوں نے رکھ کے منہ پہ تھپڑ مارا جب انمول کے ساتھ عائشہ نے ویڈیو بنا لی ڈے آؤٹ کی، تو ظاہر ہے اس ٹائم انمول وہاں پر تھی، اور وہ مامیاں جو لٹکتی پھر رہی ہیں، جو باغوں میں مٹکتی پھر رہی ہیں، جن کا رومانس جو ہے وہ ٹپک ٹپک کے گر رہا ہے، جو پتہ نہیں کیا دکھانا چاہ رہی ہیں، وہ ان کے اندر کوئی تھوڑی شرم، کوئی حیا نہیں ہے۔ پھوپھیوں کو ذلیل کر دیا، چاچی کو کر دیا، چاچی کو کر دیا، اور واقعی وہ آئے بھی نہیں آئے، نظر بھی نہیں آئے، اب ہو سکتا ہے آگے آئے، اور مومنہ کو ہوش آتے اور کسی چیز کی ہوش نہیں ہے، اس کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، تو اس نے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے بھائی اور بھابھی کیوں نہیں آئے جو آدھی رات کو پہنچے تھے، اور وہ اس کے بچے بھی نہیں رکھ سکتے۔ نارملی ہماری سوسائٹی میں نانیاں جو ہے وہ مطلب نانکے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو سنبھالتے ہیں، اس کے بچے تو رولتے پھر رہے ہیں، کہاں گئی اس کی والدہ صاحبہ کی ممتا؟ ٹھیک ہے وہ نئے بچے کو فوراً جو ہے وہ جب ہی مار کے لے آئی، تو وہ تو دادی بھی گئی ہوئی تھی، دادی بھی لا سکتی تھی۔ اصل چیز تو یہ تھی کہ جو دو بچے وہاں پہ رول رہے تھے، جن کے سامنے لائف سیرمنی چل رہی تھی کہ کس طرح ماں اندر گئی ہے، کس طرح بچہ باہر آیا ہے، کس طرح ماں باہر آئی ہے، ماں کی کیا حالت ہے، کتنے پینز ہوتے ہیں، کس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تو اور اس کی واک کرانا بھی جو ہے، یہ علی صاحب جو ہیں بے شرم ہسبینڈ جب ہوتے ہیں نا تو ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں بھئی آپ کے پرائیویٹ موومنٹس ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ ہر چیز پہ پیسہ کمانا ہے۔
کتنے ابھی تک اس کو ویوز آ گئے ہیں 5 گھنٹے میں؟ آئی تھنک کوئی 79 کے قریب ہے. 79 ملین بھی آ جائیں، یقین کریں ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. چاہے وہ بلال اور سمینہ ہے، جیسے انہوں نے کل بیٹے کا فیس دکھایا، آج انہوں نے وہی حرکت کی ہے. ابھی آپ آگے آگے دیکھیں، بچے کو نام رکھ لیا، بچے کو یہ کر لیا، بچے کی ایک پھوپھی آ گئی، بچے کی دوسری پھوپھی آ گئی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کیکا کر دیا. اب یہ ان کا جو ہے نا بڑا لانگ ٹرم جو ہے نا کانٹینٹ ان کے ہاتھ میں آگے، انہوں نے دبا کے بچے کو بیچنا ہے. وہ جو پیدا ہو گیا وہ پیٹ میں بھی تھا تب بھی وہ کانٹینٹ تھا، آج وہ پیٹ سے باہر نکل آیا تب بھی وہ کانٹینٹ ہے. دنیا سے نرالے ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ان کی آؤٹ لیٹس کھلتی ہیں. ان کے بچے بھی ان کے لیے کانٹینٹ ہے، آؤٹ لیٹ ہے جہاں سے انہوں نے پیسے کمانے. بہنیں، بیویاں، بیٹیاں سب انہوں نے جو ہے نا فور سیل لگائی ہوئی ہیں. اور اب بالکل نوزائیدہ بچے، نومولود بچے، وہ بھی ان کے جو ہے نا اسی چیز پہ چل رہے ہیں. ادھر وہ ماشاء اللہ ابراہیم 8 مہینے کا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں 8 مہینے کی برتھ ڈے کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ لیکن پیسہ کمانا ہے، کانٹینٹ بنانا ہے. اتنی بھاگم دوڑی میں جب ان کو پتا تھا وہ سی سیکشن کے لیے چلی گئی، یا اس دن اس کا سی سیکشن تھا، پھر انہوں نے کیوں نہیں صبر کر لیا؟ چاول تو وہ تھے جو گھر میں پکایا، باربیکیو تھا جو آپ دوسرے دن بھی آرڈر کر سکتے تھے، 4 دن بعد بھی کر سکتے تھے، اپنی فلائٹ سے 1 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. تو جوتے کھانے کا سامان تو انہوں نے میاں بیوی نے خود بھی کیا. اور پھر اگر دادی کے ساتھ انمول آ گئی تھی تو اینڈ پہ جو سمینہ نے اور بلال نے دادی کے ساتھ کھڑے کر کے بچوں کی تصویر بنائی ہے فیس ریویل والی، تو اس میں پھر جو ہے وہ یہ دکھا سکتے تھے کہ انمول بھی وہاں پر موجود ہے. تو یہ سارے ڈرامے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں یہ منافقتیں ہیں، ان کی سیاستیں ہیں. ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، لوگوں کو بدھو بنانا ہے. یہ بدھو بنا کے لوگوں کو پاگل بنا کے انہوں نے اپنی دکانیں جو ہے نا وہ سیٹ کی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے جو ہے نا صحیح کر کے دیوانے پروانے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اب کیلیبر ہوتا ہے کون کس کے پیچھے کتنا جا رہا ہے، کس انفلوئنسر کی کس طرح کی جو ہے وہ فالوورشپ ہے. لیکن بتائیے اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا جو ہے نا وہ حاصل کیا، کون سی انفارمیشن ملی ہے، کون سا آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تبرک مل گیا ہے، کون سی مٹھائی مل گئی ہے؟ صرف ان کو جو ہے نا وہ ویوز ملے ہیں. اور تو لوگوں کے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ نام پہ بھی کیا چیز ہے اس کے اندر؟ اس کا دردوں میں اندر جانا، روتے ہوئے اندر جانا. نارملی تو وائف جب اندر جاتی ہے تو وہ ہسبینڈ سے گلے مل کے اس کے ساتھ اس کو ہوتا ہے، وہ تسلی دے کر اس کو بھیجتا ہے. یہ تو کیمرے کے سامنے جو ہے رو کے اندر گئی ہے. بچے کو جس طرح سے نانی نے پکڑا ہے، پھر اس کا آنا، پھر باپ نے گٹی بھی دے دی ہے. اب وہ نہ آمنہ تھی، نہ عائشہ تھی، نہ مریم تھی، کوئی بھی نہیں تھا. ان سے برا اب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اور والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ پکی پکائی کھیر کھانے آ جاتی ہیں. جیسے بچہ باہر آنا تھا گودی اٹھا کے باہر آ گئی. ویسے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ویسے ان کو یہی خیال نہیں آیا کہ چلیں دادی ہے، چھوٹے بچے کو تو وہ بھی دیکھ لے گی، یا کسی پھوپھی کو کہہ دیں کہ آ کے دیکھ لے، یا کوئی مامی آ جائے جو دونوں چھوٹے بچے ہیں یعنی انمول اور زیان، ان کو جو ہے ننیال میں پہنچا دیا جائے. تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. مہذب طریقے سے آپ کمنٹس کریں، میں اس کا ضرور رپلائی کروں گی. اور میری آڈینس 99% جو ہے 99.9% جو ہے بہت ڈیسنٹ ہے، بہت اچھے طریقے سے میسج کرتی ہے. کوئی ایک آدھ ہوتی ہے جس کی شاید جو ہے وہ دل کو ٹھیس لگتی ہے کہ ان کے کوئی فیوریٹ انفلوئنسر کو کچھ کہہ دیا جائے. تو وہ جیسی میں نے پہلے آ کے ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کیوں کیسے اور کہاں میں یہ یوٹیوب پہ کیوں کام کر رہی ہوں، وہ میں نے ان کی تسلی کے لیے شیئر کر دیا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو کانٹینٹ بن رہا ہے اس پہ فوکس کریں. میرا ریئیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا فوکس ہونا چاہیے، آپ اس کے اوپر بات کریں کہ کہاں پہ کیا ہے. باقی میری ذات کی جہاں تک بات ہے، نہ میں آپ کے سامنے ہوں، نہ میری کوئی ایسی جو ہے نہ بلونگنگز آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کو مسئلہ ہو. پھر بھی اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی چیز کہنی ہے، کرنی ہے، تو یو آر موسٹ ویلکم. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بولنے والے کا مارنے والے کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے، بولنے والے کی زبان نہیں روکی جا سکتی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.